بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی زندگی میں مختلف مراحل آتے ہیں، کبھی خوشی آتی ہے، کبھی غمی آتی ہے، اور کبھی ایسی مشکلات آ جاتی ہیں کہ ان سے نمٹنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو عمومی طور پر 3 طرح کی مشکلات انسان کو گھیرے رکھتی ہیں۔ یا تو وہ خواہشات نفس کے اندر مبتلا ہوتا ہے، یا پھر وہ کسی بدبختی کا شکار ہوتا ہے اور اس کو نیکی کی توفیق نہیں مل رہی ہوتی، اور تیسرے نمبر پر رزق کی تنگی کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور اس کی زندگی تنگ ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو آئیے اس کا حل قرآن پاک کے اندر تلاش کرتے ہیں۔ پہلی چیز، اگر انسان خواہشات نفس کے اندر، شہوات کے اندر مبتلا ہے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اپنی نماز کے اندر غور و فکر کرنی چاہیے کہ میری نماز کے اندر سستی تو نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک میں، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ۔ ترجمہ یہ ہے، پھر ان کے بعد ایسے نااہل لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کی۔ تو یہ اس کے اندر نماز کے اندر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، بدبختی کا شکار ہے، توفیق اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی، تو پھر اب وہ کیا کرے؟ اس کو چاہیے کہ اپنی والدہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کرے۔ درست والدہ کے ساتھ جب معاملہ درست ہو جائے گا تو اس کی نیکی کی بھی توفیق ہو جائے گی، معاملات درست ہو جائیں گے۔ اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، فَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اپنی والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا بنایا ہے اور ظالم و بدبخت نہیں بنایا۔ تو اگر نیکی کی توفیق نہیں ہو رہی، بدبختی کا شکار ہے، تو پھر اپنی والدہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کرے۔ تیسرے نمبر پر، اگر رزق کی تنگی کا شکار ہے، زندگی مشکل بن کے رہ گئی ہے، زندگی جو ہے بوجھ سمجھتا ہے اپنے آپ کو، تو اب وہ کیا کرے؟ اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو میرے ذکر یعنی قرآن سے اعراض کرے گا اس کے لیے اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ تو اب اس کو کرنا یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، قرآن پاک کے ساتھ اپنا رابطہ جو ہے وہ قائم کرے، تو اس کی یہ ساری کی ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔